خطبہ نمبر 78 عورتوں کے فطری نقائص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں فرمایا، اے لوگو، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور حصہ و نصیب میں کمی یوں ہے کہ میراث میں ان کا حصہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے۔ بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہا کرو۔ تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کے منوانے پر نہ اتر آئیں۔ یہ خطبہ جمل کی لڑائی کی وناشکاریوں کے بعد ارشاد فرمایا، اور چونکہ اس یدھ کی وناشکاریاں ایک عورت کے آدیش پر آنکھ بند کر کے چل پڑنے کا پرینام تھی، اس لیے اس میں ان کے پراکرتک اپریپکتا اور ان کے کارنوں ایوم سادھنوں کی چرچا کی گئی ہے۔ اتئیو ان کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ ان کے پرتیک مہینے میں کچھ دنوں کے لیے نماز و روزہ سے پرتھک ہونا پڑتا ہے، اور یہ کرم سے پرتھکتا ان کے ایمان کے اپورن ہونے کا پرماण ہے۔ یدپی ایمان کے صحیح ارتھ ہاردک پشٹی ایوم آنترک وشواس کے ہے، مگر پرتیکش روپ میں کرم ایوم آچرن پر بھی اس کا کریانوین ہوتا ہے۔ چونکہ کرم ایمان کا درپن ہوتا ہے، اس لیے کرموں کو بھی ایمان کا انش بنایا گیا ہے۔ چنانچہ امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایمان ہردے سے پشٹی، زبان سے سویکرتی تتھا انگوں سے کرم کرنے کا نام ہے۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ ان کی پراکرتک شمتا بدھی کی کریاؤں کو پورن روپ سے سویکار کرنے میں اسمرتھ ہوتی ہے، استو ان کے کرم چھیتر کی وشالتا ہی کے انوسار پرکرتی نے ان کو گیانیندریاں دی ہیں، جو گربھ ستراو، دودھ پلانے، پالن پوشن اور گرہ کاریوں میں ان کا مارگ درشن کر سکے، اور اسی مانسک ایوم بودھک کمزوریوں کے کارن ان کے ساکش کو پروش کے ساکش کے سمکش نہیں رکھا گیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنے مردوں میں سے جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرو 2 مردوں کی گواہی لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اگر ایک بھول جائے گی تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے گی۔ تیسری کمزوری یہ ہے کہ ان کی میراث کا حصہ مرد کے حصہ میراث سے نصف ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے، خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اس سے عورت کی کمزوری کا پتہ یوں چلتا ہے کہ میراث میں اس کا حصہ آدھا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کفالت کا بار مرد پر ہوتا ہے۔ تو جب مرد کی حیثیت ایک کفیل و نگراں کی قرار پائی تو نگرانی و سرپرستی کی محتاج صنف اپنی کمزوری کی خود آئینہ دار ہوگی۔ ان کی فطرتی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ان کی اندھا دھند پیروی اور غلط اطاعت کے مفاسد کا ذکر کرتے ہیں کہ بری بات تو خیر بری ہوتی ہے، اگر وہ کسی اچھی بات کے لیے بھی کہیں تو اسے اس پرکار نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں یہ خیال ہونے لگے کہ یہ ان کی خاطر اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی گئی، بلکہ اس طرح کی وہ یہ سمجھ لیں کہ اس اچھے کام کا اس کے اچھا ہونے کے کارن کیا گیا ہے، اس میں ان کی اچھا و رضامندی کو کوئی دخل نہیں ہے، اور اگر ان کو یہ وہم بھی ہو گیا ہے کہ اس میں ان کی خوشی کا خیال رکھا گیا ہے تو وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے پہنچا پکڑنے پر اتر آئیں گی، اور یہ چاہنے لگیں گی کہ ان کی ہر بری سے بری بات کے آگے سر جھکایا جائے، جس کا سوبھاوک پرینام یہ ہوگا کہ سروناش ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس کتھن کے سمبندھ میں علامہ محمد عبدہ لکھتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس کی پشٹی لمبی شتابدیوں کے انبھو کرتے ہیں۔